لوگ بات نہیں کرنا چاہتے اس ٹاپک پہ. یہ صرف عورتوں کی بریسٹ کینسر نہیں ہے، مردوں میں بھی 2-3% ہے. کسی کو کہہ دو کہ آپ تو کہتے کہ ہم پاگل ہیں. ہم ان کو ترس کیوں کھاتے ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ میریکل ہو کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اگر مینٹل سٹریس بھی ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. آپ 5 منٹ ہر مہینے اپنے لیے نکالیں. السلام علیکم. FM 101 کے اس چینل میں خوش آمدید. آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خاتون اول سمینہ الوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خصوصی گفتگو کریں گی جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا. پچھلے 5 سے 6 سال میں جس طرح کا شعور اور آگاہی ہم نے دیکھا، خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے جو بریسٹ کینسر میں مبتلا تھیں یا بریسٹ کینسر سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ایک صحت مند زندگی ایک خاتون کیسے گزار سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت کے علاوہ جو دماغی صحت ہے اس کو کیسے بہتر رکھنا ہے. یہ تمام ایسے کام ہیں جن کے اوپر ماضی میں کام تو ہوا لیکن اس طرح سے ووکل نہیں تھا کوئی. لیکن انہوں نے جیسے ہی فرسٹ لیڈی کا عہدہ سنبھالا اس کے بعد سے بہت ایسے ٹھوس اقدامات اٹھائے کہ جس کے بعد ہمیں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سماجی جو موضوعات ہیں ان کے اوپر آپ نے بھی بلکہ صدر پاکستان نے بھی مل کر بہت سارے سماجی حوالوں سے جو ہے وہ کام کیا اور ایک بڑی شعور اور آگاہی کے حوالے سے بڑا آپ لوگوں کا امتیازی لحاظ سے کردار سامنے آتا ہے. تو آپ نے گزشتہ سالوں میں جن موضوعات پر کام کیا میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت خوشی ہے کہ آج FM 101 پر میں ہوں اور میرے خیال میں ٹی وی سے زیادہ ریڈیو ہر کونے کونے میں پہنچتا ہے اور ہماری بہنوں کو یہ میسج انشاءاللہ ملے تاکہ ہماری جتنے کام، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ایک نچلا طبقہ ہے اس کو اویئرنیس دیں اور ان کے کام کریں. بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے تو یہاں بہت ساری ایسی سہولتیں ہیں جو ان تک نہیں پہنچتی اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنی پریشانیوں سے وہ گزرتے ہیں. تو ہمیں یہی خیال تھا کہ ہم ان کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے کہ جو میڈیکل اور دوسری چیزوں میں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے سب سے پہلے بریسٹ کینسر کا شروع کیا تاکہ عورتوں کو اپنی زندگی، ان کو صحت مند زندگی ان کے لیے ہو. جیسا آپ سب جانتے ہیں اور میری بہنوں کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر اپنا خیال نہیں کریں گی تو گھر، ماں اور بہن سے گھر بکھر جاتا ہے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہماری بہنیں اپنی زندگی، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور بریسٹ کینسر ایسی چیز ہے جو بیماری کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر انیشیل سٹیج یا بالکل فرسٹ سٹیج میں معلوم ہو جائے تو خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور تکلیف سے بھی نہیں گزرتی ہماری بہنیں، بہت کم تکلیف. تو اسی لیے، اور ہمارے ہاں یہ جب ہم نے شروع کیا یہاں پریزیڈنسی سے تو یہ اندازہ تھا کہ صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لیٹ ڈائگنوز ہوتا ہے، بہت دیر میں. اور بہنیں اس بات کو ٹی وی میں ذکر نہیں کیا جاتا کہ چھاتی کا نام نہیں لینا ہے، حالانکہ ایک بیماری ہے، جیسے ہارٹ کا ہے ویسی ایک بیماری ہے. تو اسی کی وجہ سے ہماری بہنیں ساری دنیا میں فرسٹ سٹیج پہ ریکوری ڈائگنوز ہونے کی وجہ سے 98-99% ریکوری ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہاں ہماری بہنیں اپنے گھر میں بتانے اور اس سے شرم کرتی ہیں، ابھی بھی ہے، اب تھوڑا بہت کافی حد تک فرق آیا ہے آپ سب کی مدد سے. دیکھیں یہ ایک کا کام نہیں ہوتا، پورا اگر ہم سب بہنیں اور سب ٹی وی اور سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ صرف اویئرنیس کی بات ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ہم نے پھر ڈفرینٹلی ایبل پہ کام کیا اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک سٹگما ہے، ایک لوگ بات نہیں کرنا چاہتے اس ٹاپک پہ کیونکہ وہ شرم ہوتی ہے ان کو. دیکھیے اگر مینٹل سٹریس بھی ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ گھر میں پرابلمز ہوتے ہیں اور جوائنٹ فیملی میں بہنیں اور بیٹیاں اپنے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتی ہیں تو اس سے وہ بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ وہ ایسی سٹیج میں جو آدمی ذکر نہ کرے، جو بات نہ کرے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کے اوپر کام کیا.
پھر ہمیں یہ خیال تھا کہ ڈفرینٹلی ایبل لوگ جو ہیں اور ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی سہولت ان لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے. تو اس کو ہم یہی کوشش میں ہیں کہ ہر چیز میں ان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ لے کے چلنا چاہیے, نہ کہ ان کو ہم الگ رکھیں. الگ کیوں رکھیں؟ وہ بھی تو ہم ہی لوگوں کی طرح انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز کی کمی دیتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے نوازتا بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ 3 کام تو زیادہ اٹھائے. وومن امپاورمنٹ تو دیکھو, عورتوں کی صحت ہوگی تو نوکریاں بھی کریں گی, پڑھیں گی. اور میں اپنی سب بہنوں کو یہ ایک اور کہوں گی, پڑھائی بہت ضروری. اپنی بیٹیاں, اپنی بچیوں, بیٹوں, سب کو ایجوکیشن ضرور ہونا چاہیے, اور اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں, مگر صحت کا بہت ضروری ہے. بالکل, یہ جیسے آپ نے کہا, یو رائٹلی سیڈ کہ اگر پڑھی لکھی ہوں گی تو شعور بھی آئے گا اور آپ چیزوں کو اور اپنی صحت پہ بھی توجہ زیادہ دے سکیں گے. اچھا, کیونکہ ابھی بریسٹ کینسر کے حوالے سے میں خصوصی طور پہ, کیونکہ آپ نے بہت زیادہ اس پہ حوالے سے کام کیا ہے, خاص طور پہ شعور اور آگاہی کو بیدار کرنے کے حوالے سے, تو آپ کو اس طرف آنے کا خیال کیسے آیا کہ مجھے اس چیز کے اوپر جو ہے سب سے پہلے کام کرنا ہے؟ یہی ہوا کہ جب میں یہاں پریزیڈنسی میں آئی, سپٹمبر تھا جی, میرا خیال 9 سپٹمبر ہی ہے کی بات ہے, تو 5 سال پہلے. اچھا, تو یہ خیال ہوا کہ میں چیریٹی کا کام پہلے سے کرتی رہی تھی, اسپیشلی ایجوکیشن پہ اور اپنی بہنوں کے لیے, جہاں ایسے چھوٹے چھوٹے اسکولز اور یہ سینٹرز تھے, اس میں جتنا کر سکتی تھی اتنا کرتی رہتی تھی. تو مجھے یہاں آ کے یہ خیال ہوا کہ دیکھو ایجوکیشن تو ضروری ہے, مگر یہاں جب میں نے بریسٹ کینسر کا مہینہ آیا اکتوبر میں, تو جب ہم نے اور بھی ریسرچ کری, اور میں پہلے بھی ان کے پروجیکٹس جو بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ تھوڑے سے تھے ان کی چیریٹی اور ان میں شامل ہوتی رہی تھی. تو اس پہ جب میں نے زیادہ ریسرچ کری تو معلوم یہ ہوا کہ اس لیے کہ اویئرنیس ہماری بہنوں کو نہیں ہے, تو اس میں ان کا 48-49% ڈیتھ ریٹ ہے. سمجھے 52% پاپولیشن تو ہماری بہنوں کی, اور اس میں آدھی سے زیادہ اگر ایک وجہ ہے کہ صرف اویئرنیس نہیں, اور دنیا میں جہاں اویئرنیس ہے وہاں 98-99% ریکوری ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے کہ مطلب میں تو کہتی ہوں بہت اس میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے, میں صرف زبان سے بول ہی رہی ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ہم اس کے اوپر گئے کہ ہم نے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کی طرف اپنی بہنوں کو نہیں دوڑایا. یہ خیال ہوا کہ ہمارے ہاں ابھی اتنی سہولتیں ہر کونے کونے میں نہیں ہیں, میموگرام مشین, الٹرا ساؤنڈ, یہ سب موجود نہیں ہیں. تو ہمارا صرف ایک یہ پیغام تھا کہ آپ 5 منٹ ہر مہینے اپنے لیے نکالیں, اور اب تو آئی پیڈ اور ہر جگہ آپ کو ایپس مل جاتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ کیسے آپ اس کو فیل کرو اور اس کو چیک کرو, سیلف ایگزامینیشن چیک کرو. چیک کر کے اگر کوئی تبدیلی نظر آئے, اگر آپ ہر مہینے کریں گی تو آپ کو اپنی باڈی کا خود خیال اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے. اگر ذرا سی بھی تبدیلی ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. تو یہ ہمارا ایک میسیج یہ اپنی بہنوں کے لیے ہر جگہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ اپنی سیلف ایگزامینیشن کے لیے ضرور نکالیں. اچھا, آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور اور آگاہی کے حوالے سے تو کام کیا, اس کے علاوہ کیا کیا ایسے اقدامات کیے؟ جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ میموگرافی یا الٹرا ساؤنڈ ہے بھی مہنگے اور ہر جگہ پہ موجود بھی نہیں, تو کیا ایسے اقدامات آپ نے اس مہم کے ساتھ ساتھ کیے کہ زیادہ خواتین کو جو ہے وہ اس میں علاج معالجہ اگر ارلی سٹیج کے اوپر کر لیا جائے تو ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے؟ بالکل. اگر دیکھیں تبدیلی کچھ ہوگی تو کہیں نہ کہیں ہماری بہنیں جائیں گی. دور دراز علاقوں سے بھی یہ ہے کہ جیسے بلوچستان ہے, اگر دور ہے تو کوئٹہ میں بھی بہت اچھا سے بڑے شہروں میں. تو اگر بیماری ہوتی ہے تو آدمی تھوڑی محنت تو کرتے ہی ہے نا کہ کہیں دوسرے شہر جاتا ہے, اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر جگہ یہ سہولت ہو, اور کوشش بھی اس میں گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہر جگہ ہو. جیسے یہاں پہلے پیمس میں مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ اپنی وین یا کچھ ایسے گاؤں یا قریبی گاؤں میں بھیجتی تھیں تاکہ اگر کسی بہنوں کو یہ تکلیف ہے تو وہ شہر میں آ کے اس کا الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو یہ فری ہے. اور پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا, جب ہم نے اس مہم شروع کری تو ہم جتنے ہمارے گروپ کے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے,
میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو ان کو ڈائگنوز کر کے چھوڑو نہیں، ان کو آپ کہیں نہ کہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا، جہاں بہت ساری گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں پورے پاکستان میں، میرے پاس پوری لسٹ بھی ہے جو فری دیتے ہیں، آپ وہاں ان کو لے کے جاؤ، ان کو فالو کرو، تاکہ ان کو آپ بیماری بتا کے اور چھوڑ نہیں دو. تو وہ بھی اس پہ بھی ہم نے بہت کام کیا، اور کوشش ہر جگہ رہتی ہے کہ میموگرام مشینز اور یہ سب اور ہونا چاہیے. ٹھیک، آپ نے کیونکہ پورے پاکستان میں اس حوالے سے ٹور بھی کیے، وزٹ کرتی رہیں، آپ مختلف ہاسپٹلس میں بھی گئیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب بریسٹ کینسر کی اس مہم کو مزید فعال کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے، یا کہاں ہم کمی یا کوتاہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی 100% تو ہم کامیاب نہیں ہوئے ہوں گے میرا خیال میں، مگر بہت سارے شہروں میں ہمیں یہ بھی فیڈ بیک ملا کہ اب ہمارے پاس پیشنٹس زیادہ آتے ہیں. صحیح. ہاں، اور بہنیں اور بیٹیاں زیادہ آتی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ایسی کوئی چیز ہے تو آپ فوراً ہاسپٹل جاؤ. تو اور بہت جگہ جیسے خیبر میڈیکل کالج ہے کراچی میں، کرن ہاسپٹل اور بہت سارے ہاسپٹلس ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں ہمارے یہاں اب پیشنٹس زیادہ آ رہی ہیں. پیشنٹس زیادہ آ رہی تو اس سے مطلب ان کے پاس اویئرنیس پہنچی ہے، ان کو یہ پیغام پہنچا ہے. اور آپ جیسے لوگوں نے، ہم نے سیل فون پہ بھی میرا خیال شاید آپ ہی نے کیا، اور وہ اس سے میرا خیال میں بہت کامیابی ہوئی. کیونکہ میں سب جگہ کہتی ہوں کہ دیکھو ہم 1000 لوگوں کو بتا سکیں گے ایک جہاں ہر جگہ جا کے، مگر ریڈیو اور ٹی وی تو ہر کونے کونے میں چلا جاتا ہے. تو اس سے پیغام بہت اچھا گیا، اور اس سے لوگ بہنیں بہت آئیں کہ ہاسپٹلز میں جہاں ذرا سا بھی چینج ہوا. اور میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کہتی ہوں کہ بھائیوں کو بھی سینسٹائز کرتی ہوں، کیونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں یہ بات کرتے ہوئے تکلف کرتی تھیں، نہیں ڈسکس کرتی تھیں، اور یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ مہنگا خرچہ ہے، مہنگائی ہے، تو اس میں ایک اور اضافہ ہوگا. تو اس میں اب کافی حد تک بھائی بھی فکر کرنے لگے ہیں کہ بھئی اگر کوئی پرابلم ہے تو دیر کرنے سے پہلے جلدی جاؤ، اس کو چھپائیں نہیں. ہاں، آپ جلد سے جلد جاؤ گے تو تکلیف بھی، پیسہ بھی، ہر چیز میں کمی ہوگی، اور جلدی آپ کی صحت بھی آئے گی. بالکل. اچھا، ابھی کیونکہ ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے تو کافی گفتگو کی، ابھی آپ نے سٹارٹ میں فرمایا تھا کہ افراد باہم معذوری یا پرسنز ود اسپیشل ایبلٹیز جو ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے بہت کام کیا. تو جب آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو آپ کو کیا ایسے چیلنجز یا ایسے مسائل ان کے سامنے ان کے آئے آپ کے؟ ان کے چیلنجز تو میرا خیال میں ایسے ان کے تو بہت سارے چیلنجز ہیں. جی. ہاں، مگر ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہم ان کو ترس کیوں کھاتے ہیں؟ وہ انسان ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ہاں، اور بہت اچھی پوسٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں. مگر ہماری نیگیٹو اپروچ ہے کہ ہم ان کو جابز نہیں دیتے، ہم ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، ہم کو ان کو سہولت نہیں دیتے ہیں کہ وہ باہر نکلے. تو یہ ہماری اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ہر اس میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ ہر چیز کے لیے بدلنا. بہت خوبصورت ملک ہے، ہاں، ہم اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں گے تو ہر چیز میں ترقی اور کامیابی ہوگی. اب یہ ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو وہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو ایکسس دو باہر نکلنے کا کہ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، وہ گھر میں کیوں رہیں. تو اسی لیے اس کے اوپر ہم نے بہت، اور ہم کوشش میں یہ تھے کہ گورنمنٹ لیول پہ تبدیلی لائیں، ان کو انکلوسیو کریں ایجوکیشن میں انکلوسیو کریں. اگر وہ ساتھ پڑھیں گے تو ان کو دنیا کا پتہ چلے گا کہ کہاں مشکلات ہوتی ہیں. اور سمپتھی اور ایمپتھی کی بات ہے کہ ہر کو یہ، ہم آپ اور سب لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو اگر مشکلات ہیں کسی چیز میں تو آپ ایٹیٹیوڈ، الفاظ کو صحیح کریں. الفاظ بولنا بھی بہت ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے جملوں سے، جو بعض لوگ بہت سارے اب تو میرا خیال بہت تبدیلی آ گئی ہے، مگر ایسے جملے نہ بولیں جو ان کو تکلیف ہو، ان کی دل آزاری بھی ہونا چاہیے. اچھا، ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جہاں پہ آپ نے ابھی ایجوکیشن کا بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کے لیے جو خاص طور پر فزیکلی ڈس ایبلڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے ریمپس ملک میں نہیں ہیں، پارکنگ کا بڑا پرابلم ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے.
تو ان کے لیے بھی ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ کوشش کری پریزیڈنسی میں اور ہم نے یہیں سے اسلام آباد سے شروع کیا کہ ریمپس بنائیں اور گورنمنٹ اسٹیٹ بینک نے ہمارا بہت ساتھ دیا کہ انہوں نے سارے کافی حد تک بینکس کو فرینڈلی کرا، مگر وہ جلد بازی میں تھوڑی جگہ ریمپس غلط بھی بنے ہیں، یہ بھی میں کروں، اس کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی کام. اور پھر اگر جو ویژول امپیئرڈ یا ہیئرنگ امپیئرڈ تھے ان کے لیے ویسی سہولتیں بینکس میں کریں اور آفیسز میں کرنے کی کوشش کری. ہم نے یہاں پہ تو خود جا کے یہ سوچا کہ کون سی جگہ پہلے پک کری جائے تاکہ وہاں ہمارے ایسے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو ایکسیس ہو باہر نکلنے کا. تو یہاں سی ڈی اے نے F10 کو پہلے پک کیا، مگر F10 ان کو یہ خیال تھا کہ F6 ہے تو کافی ایڈوانس ہے، لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ اسی طرف محنت کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں جاتے. مگر جا کے یہ خیال ہوا کہ وہاں کہیں دکانیں اوپر ہیں کہیں نیچے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات تھی. تو خیر مگر انہوں نے کافی حد تک کوشش کر کے تھوڑی جگہوں کو کیا. پھر پارکنگ میں انہوں نے سائنز لگائے، مگر دیکھیے اپنی ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ اور بہت سارے مسائل ہیں، مگر اپنے میں کہتی ہوں اپنا ایٹیٹیوڈ کہ وہاں لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں جو ان کے لیے ڈفرینٹلی ایبل کے لیے، تو یہ خود اپنے کو ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پہلے تو ہمیں شعور ہی نہیں تھا یا ہم ان موضوعات پہ بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جس طریقے سے محنت کی، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کی بات ہوتی ہے، تو اب لوگ بات بھی کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اپنے خیال بھی کریں گے بالکل. شعور ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی آپ خود ہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے. اور لوگوں کو جب آپ بار بار یہ بات کہیں گے تو دیکھیے ہر چیز کا خیال ہوگا، شاپنگ میں، جابس میں، آفیسز میں. اب دیکھیں نا گورنمنٹ نے تو یہ رول بھی کر لیا نا کہ جو نئی بلڈنگز بنیں گی وہ ساری فرینڈلی. بالکل. ہاں مگر نہیں، اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ پرانی کا کیا کریں گے. چلیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہر کام ہوتا ہے، سٹارٹ تو کریں ہم. بالکل. اور ضروری تو نہیں کہ میریکل ہو کے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، آہستہ آہستہ. اور اب جیسے ہمارے یہ بھائی جو ہیں، بہنیں بھائی جو ڈفرینٹلی ایبل ہیں، وہ اس بات سے ہیں کہ ان کو کافی سہولت مل بھی رہی ہے. ایک دم سے میریکل تو نہیں ہوگا، ہم سب مل کے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلد یہ موقع آئے گا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. تو آپ ان منفرد صلاحیت کے لوگوں کو بھی کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اپنے رائٹس کے لیے اگر بولیں گے اور شعور بیدار وہ کروائیں گے معاشرے میں تو وہ ایک میرا خیال ہے زیادہ انکلوڈ کرنا چاہیے، ان کو ہر چیز میں انکلوڈ کرنا چاہیے. اب میں یہ بھی ہم نے کرا ہے اور پہلے بھی ہم بہت دفعہ یہاں بلا کے ان سے ملتے رہے تاکہ ان کے رائٹس کا ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں. اور سبھی کوئی گزرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف وہ، مگر ہم ان کے ساتھ مل کے ہم ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں، ہر پروونس کے گروپ ہوں تاکہ ان کا فیڈ بیک ہمیں ملے. اور ہم جیسے اب سارے شہروں میں، ابھی میں آزاد کشمیر کی مظفر آباد گئی ہوئی تھی اور لاہور گئی تھی، وہاں ہم نے انٹریکٹیو سیشنز شروع کی تاکہ ان کو بلائیں، ان سے سوال کریں کہ ان کی کیا مسائل ہیں تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں گے. بالکل. اچھا، ابھی ہم نے آپ سے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے حوالے سے بھی بات کی. ایک اور جو شعبہ نفسیاتی صحت کے حوالے سے وہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہے، اور ابھی بھی میں دیکھوں تو پاکستانی معاشرے میں جو دماغی صحت ہے اس کے اوپر یا نفسیات کے حوالے سے ابھی بھی وہ ہم اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی اسٹگما ہے. آپ کسی کو کہہ دو کہ آپ تو کہتے کہ ہم پاگل ہیں، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ جب ہم نے بریسٹ کینسر اور ڈفرینٹلی ایبل شروع کیا تو جن سے میں ملتی تھی سروائیورز اور سب سے پہلے وہ یہی کہتی تھی کہ اگر جب کینسر کا نام سن کے ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میں اپنے کو کیسے ہینڈل کروں، کس سے مشورہ لوں، کیا کروں. تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی فکر ہوتی تھی کہ وہ مجھے بتائیں کہ فیملی کو کیسے ہیلپ ہو، کہ فیملی اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے، تو اور پیشنٹ خود کیسے کرے کہ ٹراما سے نکل سکے، اس ٹراما سے نکلے وہ. اور اس میں انہوں نے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی کوشش کری. تو اتنے بڑے ملک میں 24 کروڑ آبادی میں ہمارے ہاں صرف 500 سے 600 ٹرینڈ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں. تو یہ بھی بہت ہمیں ایک شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ اصل تو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کسی چیز کا. کووڈ میں دیکھیے ڈیٹا بہت اچھا ہوا،
ہاں اس سے کتنی کامیابی ہوئی. اب بریسٹ کینسر ہے, ڈفرینٹلی ایبل ہے, اور یہ مینٹل اسٹریس ہے, ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو افسوس تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. بہت کوشش کری ہے, تھوڑی بہت ہر جگہ کامیابی ہوئی ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے, اور ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا ہونا بہت ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اب یہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اگر چیزیں کہیں ہم باہر سے کچھ کریں یا اپنے یہاں کریں تو کس چیز کو فوکس کریں. جی. اور یہ مینٹل اسٹریس کا بھی ہے. اب یہ جب ہمیں پتہ چلا, ایک میرے خیال ہیومن رائٹس یا WHO نے, مجھے اندازہ نہیں, انہوں نے اس پہ سروے کیا, اور اس سے پتہ چلا کہ 10 to 12% مینٹل اسٹریس میں ہیں. اور میں نے یہاں اسلام آباد کی ایک سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ سے ملی تو انہوں نے کہا میرے پاس دن میں اگر 10 پیشنٹس آتے ہیں تو 4 ینگ بچے ہوتے ہیں. تو بہت یہ ایک الارمنگ چیز ہے کہ ینگ بچوں میں اتنا مینٹل اسٹریس ہے, اور ہم اس کو اگنور کیے ہوئے. تو اسی لیے پھر پریزیڈنسی میں یہ شروع ہوا کہ اس کے اوپر کام ہو, اور گورنمنٹ نے ایک ایپ بھی کیا ہے ہمراز کے نام سے, اور اس کے اوپر اب اور ہم کوشش کرنے کی, کیونکہ ہم باہر اتنی جلدی ہم کام نہیں کر سکتے کہ 24 کروڑ کی ہیلپ کریں. تو جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن باہر ہیں, وہ جو ٹرین سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہیں, ہم ان سے اب مدد مانگ رہے ہیں. صحیح. کہ وہ آن لائن تو زندگی دنیا بہت چھوٹی ہو گئی, تو اس میں ان کو ہیلپ کریں. جو انیشل سٹیجز پہ کام ہے وہ تو ہو ہی سکتا ہے نا, سوسائڈ اور وہ سب تو ایک آخری میں جاتا ہے, تو کم از کم اس سے تو ہم نکالیں نا. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جو آپ کو میں ڈفرینٹلی ایبل پہ کروں نا, ہم نے یہ بھی چینج لا رہے ہیں کہ اسکولز میں ٹرین ٹیچرز کریں, کیونکہ ہمارے پاس ٹیچرز ٹرین نہیں ہیں. اس کے لیے بھی ہم آٹزم سے سٹارٹ کرنے کی فکر میں ہیں, اور باہر سے یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, اور اس سے ٹیچرز یہاں ٹرین کریں. گورنمنٹ کی بھی آلریڈی ٹرینڈ ہیں بھی, مگر اور مزید ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کو اچھی طرح سے ہینڈل ہو. آپ نے کیونکہ خود فرمایا کہ ریڈیو جو ہے وہ گھر گھر تک آواز پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے, تو نفسیاتی صحت کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو آپ خصوصی طور پہ میں چاہوں گی کہ پیغام دیں. دیکھتی سننے والوں کو تو یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ فیملی میں ڈسکس بولو ضرور کہ کیا پرابلم. آپ اگر ڈسکس نہیں کرو گے, بہنیں یا بھائی اپنے نہیں ڈسکس کریں گے, تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں, اور ابھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو آپ اپنا بھی خیال رکھو, اور لوگوں کو بھی, کہ یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اتنے اسٹریس میں چلے جاؤ, مگر اگر انیشل سٹیجز پہ اس کو کریں گے, ہر چیز کے لیے آخری جو بات جاتی ہے اویئرنیس کی جاتی ہے, کہ اس میں بھی آپ کو معلوم ہو کہ دیکھو بہت ساری چیزیں معمولی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹریس سے ہوتے ہوتے آگے تک بڑھ جاتی ہیں. تو آپ انیشل سٹیجز پہ اس کو محسوس کرو. آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کا خیال میں مستقبل میں معاشرتی اور حکومتی سطح پر کن اقدامات کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ معاشرتی اور حکومتی سطح پر حکومت تو کافی کام کر رہی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں نا, یہ جو ایپ کیا ہے, اب چیٹ باٹ بنا رہے ہیں مینٹل اسٹریس کے لیے, تو یہ حکومت اس پہ کام کر بھی رہی ہے, اور شروع بھی ہو گیا, لانچ بھی ہو گیا ہمراز, اور انشاءاللہ اس پہ اور بھی کام ہوتا رہے گا. اور مستقبل میں آپ کیا سمجھتی ہیں, کون سے ایسے سماجی موضوعات ہیں جن پر آپ خصوصی طور پر توجہ دینا چاہتی ہیں؟ مجھے ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. میڈیکل ہیلتھ کارڈ جیسا بنا, بہت دیکھیے خوشی کی بات ہے, لوگوں نے اس کو اتنا اچھا محسوس کیا کہ بہت بیماری میں جتنی پیسہ اور سب کچھ تکلیفات گزرتی ہیں, تو وہ بہت اچھا ہے. اس پہ کام ہونا چاہیے, ایجوکیشن پہ کام ہونا چاہیے, اور ہمیں انڈر پریویلیج لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, وہ بھی انسان ہے. تو میں تو انہی چیزوں پہ کرتی آئی ہوں, اور انشاءاللہ کرتی رہوں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ انسان کو بچانا ہے, جن بھی آپ نے موضوعات کے بھی حوالے سے بات کی, تو اگر ایک بھی انسان کو آپ نے بچا لیا, گویا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اسی لیے میں سب سے یہی کہوں گی, ہم جہاں بریسٹ کینسر اور اس میں جاتے ہیں, کہ یہ پیغام آپ اٹھو, یہاں سے 10 بہن بھائیوں کو یہ پیغام پہنچائیں, تاکہ آگے یہ جاتا رہے اور ایک سلسلہ چلتا رہے. اور اسی طرح ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بچائیں گے. یہ صرف عورتوں کی بریسٹ کینسر نہیں ہے, مردوں میں بھی 2-3% ہے. تو ہر کوئی اس بات کا خیال رکھ کے اور پیغام پہنچائیں. آپ اپنا پیغام بات کریں گے تو بات بنے گی. بالکل تو صحیح. یہ ایک ہمارا میسج ہے کہ آپ بات کریں تو بات بنے گی. مینٹل اسٹریس بھی
اور یہ مینٹل ہیلتھ بھی اور بریسٹ کینسر بھی. بالکل صحیح. اور لاسٹ میں چاہوں گی کیونکہ FM 101 نوجوانوں کا چینل ہے، ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور ان کو کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گی؟ نوجوانوں کے لیے تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا. میں اپنی بہنوں خاص طور سے یہ کہوں گی کہ پڑھیں ضرور، ایجوکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ہر چیز کے لیے. اپنی ویلیوز کو خراب نہیں کریں، ختم نہیں کریں. ہماری پاکستان کی ویلیوز بہت خوبصورت ہیں. ایک دوسرے کا خیال کریں اور درگزر کریں، آگے بڑھیں، ہاں، اور ویلیوز کو ختم نہ کریں اور اس کے بعد ہمت رکھیں. بہت خوبصورت ملک ہے اور سب مل کے کام کریں گے تو اور خوبصورت بنائیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا. اور کہتے ہیں نا کہ بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہیے اور اس کے بعد قافلہ خود ہی بنتا چلا جاتا ہے. اور یقیناً وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ان تمام مسائل پہ جن کے حوالے سے آپ کام کر رہی ہیں اس پہ قابو پائے گا. پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. ہم ان تمام چیزوں کو، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے اور ہم یقیناً اس کو شکست ان بیماریوں کو دے سکتے ہیں اور اچھا اور صحت مند پاکستان یقیناً بنانے کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پاکستان ہے اور اس کو اور خوبصورت بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. بہت شکریہ. اللہ حافظ جناب. جی سامعین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا اور جس میں خاتون اول سمینہ الوی صاحبہ نے آج FM 101 کے تمام سامعین اور حاضرین سے خصوصی گفتگو کی. صدف رانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.